جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے نہیں گئے تھے، دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، وہ میرا مقام کیسا تھا؟ پیارے عزیزوں اور دوستوں، کعبہ فرماتا ہے لوگوں سنو، میرے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، میرے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، روزانہ ایک بت کی کیا ہے پوجا کرتے تھے، مجھے پامال کر دیا جاتا تھا، میری عزت کو کیا ہے تار تار کر دیا جاتا تھا، میری قدر کوئی نہیں کرتا تھا، میری رفعت کو کوئی نہیں جانا تھا، بس میں کیا ہے مکے میں 4 دیواریں بن کر کھڑا تھا، میرے کیا ہے مرتبے کو کوئی نہیں جانا تھا، بس کیا ہے کعبے میں کیا ہے بت کی پوجا ہوتی تھی، اس کعبے میں بت کی پوجا ہونے سے میری توہین ہوا کرتی تھی۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، کعبہ فرماتا ہے اے لوگوں سنو، میں اللہ کا کعبہ ہوں، اور میرا یہ اعلان سنو، میرے اندر کے بت جب پاک ہو گئے، میرے اندر کے بت جب کیا ہے منہ کے بل گر پڑے، میرے اندر کے بت جب کیا ہے نیست و نابود ہو گئے، میرے اندر کیا ہے بت پاک جب ہو گئے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کا میلاد ہوا، تو میں خانہ کعبہ اپنے کیا ہے جوش میں نہیں کھڑا رہا، محمد کا غلام بن کر ان کے پیدائش کی جگہ پہ جھک گیا تھا، ان کی پیدائش کی جگہ کی کیا ہے سامنے میں جھک گیا تھا۔ مجھے محمد رسول اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اگر میرے 360 بت میرے اندر کے پاک ہو گئے تو اور کسی نے نہیں پاک کیا ہے، اللہ کا پیارا حبیب جناب محمد رسول اللہ نے پاک فرمایا ہے۔ نبی کا میلاد نہیں ہوتا تو میرے اندر کے بت کیا ہے پاک نہیں ہوتے تھے، اگر رسول اللہ کا میلاد نہیں ہوتا تو مجھے طواف کون نہیں کرتا تھا، رسول اللہ کا میلاد نہیں ہوتا تو میری رفعت کو کوئی نہیں جانتا تھا، میرے مرتبے کو کوئی نہیں جانتا تھا، بس میں کیا ہے مکے کے 4 دیوار بن کے کھڑا رہتا تھا، اگر میری رفعت کو کوئی بتایا ہے تو وہ اللہ کا حبیب بتایا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ نبی تشریف لائے تو میرے اندر کے بت پاک ہو گئے، نبی تشریف لائے مجھے غلاف سے کیا ہے غلاف مجھ پہ چڑھایا گیا، نبی تشریف لائے مجھے طواف کرنے لگے، نبی تشریف لانے کی وجہ سے، نبی تشریف لا کر میری عظمت بتانے کی وجہ سے آج میں تمہارے سامنے دنیا کی کیا ہے سب سے مقدس جگہ بن کر کھڑا ہوا، دنیا کی کیا ہے سب سے مقدس جگہ بن کے کھڑا ہوا۔ یہ تو کعبے کی بات ہو۔ اب سنو، کعبے کے اندر ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، سبحان اللہ، بولیے نا جی سبحان اللہ۔ کعبے کے اندر ایک پتھر ہے جسے کیا کہتے ہیں حجر اسود کہتے ہیں۔ اب وہ حجر اسود سے ہم کیا ہے حالت حال میں پوچھتے ہیں، اے حجر اسود تو کالا ہو گیا ہے۔ اب یہ حجر اسود کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جنت میں تمہارے میرے باپ حضرت آدم بیٹھا کرتے تھے، جب دنیا میں تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ پاک نے کیا ہے اس پتھر کو ان کے ساتھ پھینک دیا، تو وہ پتھر کہاں پر پڑا ہے؟ اب کعبے میں پڑا۔ اب وہ پتھر کو پوچھتے ہیں کہ اے کعبے میں رہنے والے حجر اسود، تو پہلے بہت سفید ہوا کرتا تھا، تیری تو نورانیت کی کیا ہے بات ہی اور کچھ تھی، تو جنت کا پتھر ہے، ذرا بول کیا تو پہلے پیدا ہوا کہ نبی پہلے پیدا ہوئے؟ اب وہ پتھر فرماتا ہے اے رسول اللہ کے غلاموں سنو، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تمہارے محمد کو پیدا فرمایا ہے، ان کے بعد مجھے پیدا فرمایا، مجھے پیدا فرمایا۔ میں جنت میں کیا ہے رہنے والا ایک معمولی سا پتھر تھا جس پہ حضرت آدم بیٹھا کرتے تھے، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حجر اسود فرماتا ہے اللہ کے بندو سنو، میں کعبے میں پڑا تھا، 360 بت کے بیچ میں کیا ہے ایک معمولی سا پتھر بن کے کعبے میں تھا، نہ تو مجھے کوئی چھونے والا تھا، نہ تو مجھے کوئی اٹھانے والا تھا، نہ تو مجھے کیا ہے کسی جگہ پہ رکھنے والا تھا۔ جب نبی کریم دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے تو میں کعبے کے اندر ایک معمولی سا پتھر بن کے پڑا تھا، مجھے کوئی بھی عزت نہیں کرتا تھا، مجھے کوئی بھی کیا ہے اچھی طرح سے چومتا نہیں تھا۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم سید ابرار و خیار جناب
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے، رسول پاک کی آمد ہونے لگی، رسول پاک کی میلاد ہونے لگی، تو یاد رکھو حجر اسود فرماتا ہے جب میرے نبی پیدا ہوئے، جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، میری رفعت کوئی نہیں بتایا تھا، اگر کوئی میری رفعت بتانے والا ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ رسول پاک نے مجھے چوم کر میرا رتبہ بڑھا دیا، محمد رسول اللہ نے مجھے کعبے کی دیوار پر لگا کر میرے رتبے کو بلند فرما دیا، اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ نے میرے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اس پتھر کو چوما کرو، اس پتھر کی بوسے لیا کرو، کیونکہ یہ وہ پتھر ہے قیامت کے میدان میں تمہارا اور تمہارے باپ کا نام لے کر شفاعت کرے گا، تمہارا اور تمہارے باپ کا نام لے کر شفاعت کرے گا۔ اگر رسول پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے ہوتے، رسول پاک کا میلاد نہیں ہوتا، تو میری عظمت کو کون بتاتا؟ نبی کے میلاد کا صدقہ ہے پوری دنیا مجھے آج جھومتے ہوئے نظر آ رہی ہے، نبی کے میلاد کا صدقہ ہے کل بروز قیامت میں اس کے باپ کا نام لے کر شفاعت خدا کی بارگاہ میں کراؤں گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، میرے پیارے عزیزوں اور دوستوں، آپ کو پتا ہے اس پتھر کو ہمارے تمہارے آقا کس لیے اتنا بڑا رتبہ دلائے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہو، آپ اس کو پہچاننا چاہتے ہو تو سنو، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 360 بت کیا ہے جو کعبے میں تھے، 360 بت جو کعبے میں تھے ان کو کیا ہے ہٹایا گیا، 360 بت جو تھے ان کو کیا ہے پاک کر دیا گیا، 360 بت کو منہ کے بل کیا ہے گرا کر ان کو کیا ہے باہر پھینکا گیا، لیکن یہ واحد وہ پتھر ہے جسے چوم کر کیا ہے کعبے کی دیوار پر لگایا گیا، واحد وہ پتھر ہے جسے کیا ہے چوم کر کعبے کی کیا ہے ایک دیوار پر لگایا گیا۔ کس وجہ سے لگایا گیا؟ کس وجہ سے اسے چوما جاتا ہے؟ یاد رکھو، اس وجہ سے اسے چوما جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی عظمت اتنی بتائی گئی ہے، اس وجہ سے اسے کعبے کے بازو میں رکھا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو سنو، وہ 360 جو پتھر اندر تھے وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتے تھے، یہ حجر اسود کیا ہے مجھ پہ ہمیشہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہ حجر اسود کیا ہے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا، اس وجہ سے اس پتھر سے میں خوش ہوں، خوش ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کیا ہے اسے اتنا رتبہ عطا فرما دیا ہے، اتنا رتبہ عطا فرما دیا ہے، نبی پہ درود پڑھنے کی وجہ سے ہر امتی کیا ہے اسے چوم کر اس کا رتبہ بتا رہا ہے، یعنی جو سرکار کے کیا ہے نام پہ درود و سلام پڑھتا ہے اسے پھینکنے کے لائق نہیں بلکہ چوم کر بازو رکھنے کے لائق ہے۔